تو بڑا تکبیر تو غیر مقلد کا نمبر بولیے نا 1 نمبر 1 اور بریلوی نمبر 2. ہم نے نمبر 2 کو دشمن بنایا، نمبر 1 کو سینے لگایا. نتیجہ کیا نکلا کہ کوئی دیوبندی بریلوی نہیں ہوتا، کوئی دیوبندی شیعہ نہیں ہوتا، کوئی دیوبندی مرزائی نہیں بنتا. مرزائی کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے امت کو بتایا یہ کافر ہے. رافضی کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے درس دیا یہ کافر ہے. بدعتی کیوں نہیں بنتا؟ ہم نے اس کے عقائد پہ بات کی ہے. لیکن ہر آئے دن غیر مقلد کیوں بنتا ہے؟ ہم نے ممبر سے درس دیا نا، یہ تو ہمارے ہیں، یہ تو شافعی حنبلی والا اختلاف ہے، ان کے عقائد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ درس ہم نے دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ نوجوان کو پھسلا کر لیتا چلا گیا، ان کی طرف آنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. اس پر محنت جو ہے اس پر محنت نہیں تھی، ہر آئے دن غیر مقلد بنتا چلا گیا. اس لیے میں کہتا ہوں مجرم تو دونوں ہے، مگر وہ مجرم نمبر 1 ہے اور یہ مجرم نمبر 2 ہے. میں نے نمبر 1 بات کی ہے. چلیے نمبر 1 میں کہتا ہوں عقیدہ توحید پہ بات ہو رہی تھی نا. ایک تھا اللہ کی ذات، ایک ہے اللہ کی صفات کے بارے میں. غیر مقلد بھی تمہیں کہے گا اللہ کی ذات کے بارے میں ہمارا نظریہ بھی ہے، اور عقائد کے بارے ذات کے بارے میں نظریہ ہمارا بھی ہے، صفات کے بارے میں نظریہ ہمارا بھی ہے. ہم نے کہا رب ایک ہے، وہ بھی کہتے ہیں رب ایک ہے. اللہ کی صفات کے بارے میں مسئلہ آیا نا، ہم نے کہا یدن اللہ کی صفت ہے، عین اللہ کی صفت ہے، وجہ اللہ کی صفت ہے، ساکن اللہ کی صفت ہے، وجہ یہ اللہ کی صفتیں ہیں. ہم نے صفتیں مانا. اب میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں ممکن ہے بات تھوڑی سی مشکل ہے اور آپ لوگ میں سے بہت سارے احباب سمجھ نہ سکے تو کہیں گے مولانا نے کون سی بحث شروع کر دی ہے. ہم سمجھتے تھے کہ وجہ کا معنی چہرہ ہے، ہم سمجھتے تھے یدن کا معنی ہاتھ ہے، ہم سمجھتے تھے عین کا معنی آنکھ ہے. لیکن عین تیری اور میری معنی آنکھ ہے، وجہ تیرا اور میرا معنی چہرہ ہے، یدن تیرا اور میرا معنی ہاتھ ہے، ساکن تیرا اور میرا یہ پنڈلی ہے. لیکن جب رب قرآن میں کہتے ہیں نا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اللہ وہاں وجہ کا معنی چہرہ نہیں ہے، اللہ کی صفت ہے. اس کا معنی رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ید اللہ علی الجماع، یہ ید اللہ کی صفت ہے، معنی کوئی نہیں جانتا. یوم یکشف عن ساکن، اللہ کی صفت ہے، معنی کوئی نہیں جانتا. وَصْنَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، یہ صفت ہے جس کا معنی کوئی نہیں جانتا. متشابہات میں سے تھا. لیکن غیر مقلد نے کہا یہ میرے ہاتھ میں کتاب، آئیے عقیدہ سیکھیے. طالب الرحمان کی موجود ہے. جب صفات پر بحث کرتا ہے نا تو طالب الرحمان کہنے لگا، کہتا ہے صفت کو بھی ہم مانتے ہیں، اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، لیکن صفت پر ایمان لانے کے لیے یہ بات ضروری ہے آدمی صفت کو مانے، مگر صفت کے ایمان لاتے ہوئے انسان اس کے اندر تعویل نہ کرے. جیسے لکھا ہے ویسے ہی مان لے. تعویل کرنا جائز نہیں ہے. اس نے اس کتاب کے اندر تحریر کیا، کہتے ہیں تعویل کرنا جائز نہیں ہے. یدن رب نے کہہ دیا، ہمیں چاہیے کہ ہاتھ مان لے. اللہ نے وجہ چہرہ کہہ دیا، ہمیں چاہیے کہ چہرہ ہی مان لے. یہ فوراً کا یہ میرے ہاتھ میں کتاب اس کی موجود ہے، آئیے عقیدہ سیکھیے. صفحہ نمبر 33 پہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں توحید اسماء و صفات پر ایمان کیسے لایا جائے. پھر جواب دیتے اللہ تعالیٰ کی صفات کو حقیقت پر معمول کرتے ہوئے کسی تعویل، کیفیت، تعطیل اور تمثیل کے بغیر ایمان لانا چاہیے. توجہ رکھنا. پھر پوچھا گیا تعویل کسے کہتے ہیں؟ طالب الرحمان کا میں علم تمہارے سامنے لاتا ہوں. غیر مقلدو، جس کو تم نے مناظر سمجھا اس کم عقل کے علم پہ بھی تو غور کرو نا. اس کے علم اور جہالت کی انتہا تو دیکھو. کہتے ہیں تعویل کسے کہتے ہیں؟ جواب دیا گیا، کہتے ہیں آیات و حدیث کے ظاہری معنوں کو دوسرے مرادی معنی کی طرف پھیر دینا، یہ تعویل کہلاتے. توجہ رکھنا. عقیدہ کیا بیان کیا؟ صفت پہ ایمان لاؤ مگر تعویل نہ کرو. تعویل کا معنی کیا کیا کہ ظاہری معنی چھوڑ کے کوئی اور معنی مراد لینا، یہ تعویل ہے. پھر یہ معنی بیان کیا، لیکن اس کے خلاف اس کتاب میں نے کئی ایک مقامات پہ لکھا. نمبر 1 اسی کتاب میں صفحہ نمبر 4 پہ لکھتے پہلے حدیث کو نقل کیا گیا، پھر حدیث کے اندر تعویل کر گیا. حدیث بڑی معروف ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عاد علی ولی فقد آذنتو بالحرب، جو میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھتے رب کہتے ہیں میرا اعلان جنگ ہے. پھر اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں خالق نے اعلان کیا جو بندہ مسلسل نفل کر پڑتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کو اپنے قریب کر لیتا ہوں، اتنا قریب کرتا ہوں حتیٰ کنتو سمع الذی یسمع بہ، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. اس سے دیکھتے اس کی آنکھ بن، میں اس کا کان بن جاتا ہوں. ہمیں بخاری حدیث کو نقل کرتے ہیں، طالب الرحمان اپنی کتاب میں حدیث نقل کرتا ہے. اب اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اللہ بندے کا کان بن جاتا ہے. توجہ رکھنا. کیا معلوم ہے؟ اللہ بندے کا کان، اللہ بندے کا ہاتھ، اللہ بندے کا پاؤں، یہ ثابت ہوا نا. اب طالب الرحمان کیا کہہ رہا تھا کہ صفت پر ایمان لاتے ہیں بغیر تعویل کے. نہیں سمجھے کیا کہ صفت پر ایمان لاتے ہیں بغیر اور تعویل کا معنی کیا؟ ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی لینا تعویل ہے.
بات سمجھ آ رہی؟ ظاہری معنی چھوڑ کے دوسرا معنی لینا. اب اگر اس کا ظاہری معنی مراد لوگے تو پھر کہنا پڑے گا نا کہ اللہ بندے کا ہاتھ ہے، اللہ بندے کا پاؤں ہے، اللہ بندے کی آنکھ ہے. تو ظاہری معنی تم لے سکتے ہو؟ بولیے نا. نہیں لے سکتے نا. طالب الرحمان نے فوراً پہترا بدل کر کہتے ہیں، توجہ رکھنا، کہتا ہے علماء سلف نے، علماء امام ابو حنیفہ نہیں کہہ سکتا، عداوت ہے نا، عداوت ہے نا. علماء اہل سنت نہیں کہہ سکتا، دل میں بغض ہے نا. کہتے ہیں علماء سلف نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے ساتھ مشغول ہے، اس کا کان ادھر ہی متوجہ ہو جاتا ہے جس طرف اللہ راضی ہوتے، اپنی آنکھ سے وہی کچھ دیکھتے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اپنے ہاتھ کو اللہ کی رضا کی کام کی طرف بڑھاتے، یعنی وہ شخص اس کو نہیں سنتا جس کے سننے کی شرع اجازت نہ دے، نہ ہی اسے دیکھتا ہے جس سے شریعت منع کر دے. خلاف شرع کسی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، خلاف شرع کام نہیں کرتا. تو طالب الرحمان کیا کہہ رہا تھا؟ کہتے ہیں صفت پر ایمان لائیں گے بغیر، بولیے نا، صفت پر ایمان لائیں گے بغیر. طویل کر گیا کہ نہیں؟ بولیے کر گیا کہ نہیں؟ طویل کی ہے نا. تیری جہالت کی انتہا دیکھو، اور بحث عقائد علماء دیوبند پہ اپنی جہالت پہ ماتم کر